آصف زرداری یا محمود اچکزئی کون بنے گا صدر پاکستان؟ فیصلہ آج۔ آصف زرداری حکمران اتحاد کے امیدوار۔ سنی اتحاد کونسل نے محمود اچکزئی کو نامزد کیا۔ سینٹ، قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں ووٹنگ ہوگی۔ ایوان زیریں اور ایوان بالا کے ہر رکن کا ایک ووٹ ہوگا۔ بلوچستان اسمبلی کے ہر رکن کا بھی ایک ووٹ شمار ہوگا۔ پنجاب اسمبلی کا ایک صدارتی ووٹ 5.7 ارکان پر مشتمل ہوگا۔ سندھ اسمبلی میں 2.6، کے پی میں 2.2 ارکان کا ایک ووٹ تصور ہوگا۔ پولنگ کا عمل صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک جاری رہے گا۔ صدر مملکت کا انتخاب خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہوگا۔ قومی اسمبلی کا ہال الیکشن کمیشن کے حوالے پولنگ کا سامان پہنچا دیا گیا۔ 9 منتخب صدر سے چیف جسٹس سپریم کورٹ حلف لیں گے۔ ریڈ زون میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، 600 اہلکار تعینات۔ حکمران اتحاد آصف علی زرداری کو دوسری بار صدر بنانے کے لیے متحرک۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی جانب سے عشائیہ، وزیر اعظم شہباز شریف اور صدارتی امیدوار آصف علی زرداری کی شرکت۔ اتحادی جماعتوں کے قائدین، سینیٹرز اور منتخب ارکان بھی شریک ہوئے۔ آصف علی زرداری کی بھرپور حمایت کا اظہار۔ پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی پارلیمانی پارٹیوں کے اعزاز میں عشائیہ۔ نیشنل پارٹی کا بھی آصف علی زرداری کی حمایت کا اعلان۔ سنی اتحاد کونسل کے نامزد صدارتی امیدوار محمود اچکزئی کا بھی ارکان پارلیمنٹ کے اعزاز میں عشائیہ۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر، قومی اسمبلی میں نامزد قائد حزب اختلاف عمر ایوب کی شرکت۔ سنی اتحاد کونسل اور پشتونخوا میپ کے رہنما بھی شریک ہوئے۔ شرکا نے محمود خان اچکزئی کو حمایت کا یقین دلایا۔ صدارتی انتخاب میں جمعیت علماء اسلام فی کا غیر جانبداران رہنے کا فیصلہ۔ صدارتی امیدوار محمود اچکزئی کی صدارتی انتخاب ملتوی کرنے کی درخواست مسترد۔ صدارتی انتخابات شیڈیول کے مطابق ہی ہوں گے، الیکشن کمیشن نے واضح کر دیا۔ محمود خان اچکزئی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اسمبلیاں نامکمل ہیں، صدارتی الیکشن ملتوی کیے جائیں۔ اسمبلی نہیں چل سکتی، پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے، راستہ نکال سکتی ہے۔ کمیٹی اتفاق رائے سے بہت معاملات حل کر سکتی ہے۔ ہم بیٹھ کر تمام معاملات کا حل نکال سکتے ہیں۔ بلاول بھٹو نے آصف علی زرداری کے لیے نون لیگ سے ووٹ مانگ لیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا، پنجاب میں اپنے والد کے لیے ووٹ مانگنے آیا ہوں، ہم سب مل کر پاکستان کی خدمت کریں گے۔ ایک مخصوص سیاسی جماعت نے نفرت کو فروغ دیا، نفرت تقسیم کے ماحول کو دفن کر کے آگے بڑھنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے خطاب کرتے ہوئے کہا، بلاول بھٹو ووٹ مانگنے نہ بھی آتے تو ہم ووٹ دیتے۔ بلاول نے ایک جماعت کو کارٹون صحیح کہا تھا، دوسری سیریس جماعتوں کو ملکی مسائل کا احساس ہے۔ ہم سب کا مشترکہ ایجنڈا ملک کو بحرانوں سے نکالنا ہے۔ یہاں پہ 4-5 ممبرز نے آ کے ادھر اوتھ جو لی ہے، جو حلف لیا ہے، وہ غلط ہے۔ ڈوگر صاحب، رانا تنویر صاحب جواب دیں گے۔ جناب ڈوگر صاحب ایک منٹ ذرا ان کو بات تو کرنے دیں۔ ڈوگر صاحب ذرا تشریف، ڈوگر صاحب ان کو بات ڈوگر صاحب ذرا تشریف رکھیں۔ قومی اسمبلی اجلاس میں اپوزیشن کا احتجاج، شور شرابے میں مخصوص نشستوں پر منتخب 4 اراکین نے حلف اٹھا لیا۔ پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب نے کہا، مخصوص نشستوں پر ارکان سے حلف لینا غیر آئینی اور توہین عدالت ہے۔ جب تک ہمارے 180 ممبران اسمبلی نہیں آتے، احتجاج کرتے رہیں گے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا، حکم امتناع ختم ہونے سے پہلے حلف لینا قانون کی خلاف ورزی ہے۔ عدالت اور الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی نوٹس نہیں ملا۔ اسپیکر ایاز صادق کا موقف، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ خیبر پختونخوا اسمبلی کی مخصوص نشستوں تک محدود ہے، اس کا وفاق اور دیگر صوبوں پر اطلاق نہیں ہوتا۔ اٹارنی جنرل کی عمر ایوب کے بیان پر وضاحت۔ پنجاب اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس، مخصوص نشستوں پر اراکین نے حلف اٹھا لیا۔ اپوزیشن اراکین کا شور شرابہ، اپوزیشن اراکین کا اسپیکر ڈائز کا بھی گھیراؤ، شدید نعرے بازی۔ پنجاب اسمبلی میں بانی پی ٹی آئی سمیت پی ٹی آئی رہنماؤں کی رہائی کی قرارداد جمع۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر رانا آفتاب بھی برس پڑے، بولے بانی پی ٹی آئی سمیت رہنماؤں اور کارکنان کو کس جرم میں حراست میں لیا گیا؟ جمہوریت میں پرامن احتجاج حق ہے۔
وزیر اعظم شہباز شریف کی پاکستان کی خاطر سب کو مل بیٹھنے کی دعوت، بولے قرضوں سے نکلنا ہوگا، ٹیکس چور مافیا پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے، اب وقت آ گیا ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، فائدہ عام آدمی کو ہوگا، ہم نے دن رات محنت کرنی ہے، ذاتیات سے ہٹ کر پسند ناپسند کو دفن کرنا ہے، پاکستان کی خاطر مل بیٹھ کر کام کرنا ہوگا، صرف پی آئی اے کا ہر سال نقصان 8.5 ارب روپے ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی رابطہ کمیٹی کا بڑا فیصلہ، دونوں جماعتوں کا نگراں حکومت کا تصور ختم کرنے پر اتفاق، مدت پوری کرنے والی حکومت کا سربراہی نئے عام انتخابات تک ذمہ داریاں انجام دے گا، انتخابی اصلاحات کے لیے قانون کا مسودہ تیار کیا جائے گا، دونوں جماعتیں مجوزہ اصلاحات پر دیگر جماعتوں کو بھی اعتماد میں لیں گی۔ حکومتی اتحاد کا محسن نقوی کو سینیٹر کے امیدوار کے لیے نامزد کرنے کا امکان، ذرائع کے مطابق محسن نقوی کو وفاق میں اہم ذمہ داری ملنے کا امکان، محسن نقوی کے لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ اتحادی جماعتوں سے بھی حمایت کے لیے رابطہ کرے گی، چیئرمین پی سی بی کا عہدہ برقرار رکھیں گے۔ بلوچستان اسمبلی کے 3 نو منتخب اراکین اسمبلی نے رکنیت کا حلف اٹھا لیا، حلف اٹھانے والوں میں صادق سنجرانی، محمد خان لہڑی اور ظفر اللہ ظاہری شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں آصف علی زرداری مفاہمت کے بادشاہ اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کے حق میں ہیں، اکثریت سے صدر پاکستان منتخب ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم سے آئینی فورمز اور صوبے کے حقوق سے متعلق ضرور ملوں گا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی پشاور میں صحافیوں سے گفتگو، کہتے ہیں وفاق سے بھیک یا خیرات نہیں مانگ رہے، ہمارا حق ہے وقت پر ہمیں ہمارے صوبے کے پیسے ملیں، عوام کو بجلی اور گیس فراہم کرنا چاہتے ہیں، بجلی کا یونٹ 80 روپے کا ہو گیا، صوبے میں انڈسٹریز کم ہو گئی ہیں، مزید کہا پولیس کو نچلی سطح سے مضبوط کیا جائے گا، پولیس کو کہا ہے کہ غیر قانونی مقدموں کو ختم کیا جائے، صوبے کو پاؤں پر کھڑا کریں گے، فارم 45 اور 47 سے متعلق ہمارا جو موقف ہے وہ رہے گا۔ آئین کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی، اسلامی تعلیمات کا غلط مفہوم لیتے ہوئے خواتین کو تعلیم سے محروم رکھا گیا، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قائد فائز عیسیٰ کا جوڈیشل اکیڈمی میں تقریب سے خطاب، کہا ہم ایک اسلامی معاشرے میں رہ رہے ہیں، قرآن و شریعت میں خواتین کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے، خواتین کی ترقی معاشرے کی ترقی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ بولے عدلیہ میں خواتین کی تعداد 50% ہونی چاہیے، ملک بھر میں انصاف کی فراہمی کے لیے 20,000 ججز ہونے چاہیے۔ آرمی چیف نے بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی قرار دے دی، دورہ عوران کے دوران باور کروایا کہ مسلح افواج بلوچستان میں امن و استحکام کے لیے خدمات سر انجام دیتی رہیں گی۔ سپہ سالار نے کہا کہ پورے پاکستان کو بلوچستان کی غیور عوام پر فخر ہے۔ آرمی چیف کو سیکیورٹی صورتحال سے بھی آگاہ کیا گیا، صوبے کی ترقی اور زراعت کی بہتری کے لیے اقدامات پر بریفنگ۔ آرمی چیف نے شہداء کے اہل خانہ، عبائدین اور کسانوں سے ملاقاتیں کیں۔ جنرل عاصم منیر نے شہداء کی قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ ماہانہ اور سماہی فیول ایڈجسٹمنٹ سے متعلق اہم پیش رفت، نیپرا کو 20 سماعتیں دوبارہ کرنے کے احکامات جاری، 3 سال میں ماہانہ اور سماہی ایڈجسٹمنٹ کے تحت کی گئی سماعتیں دوبارہ کی جائیں گی، فیصلہ نیپرا اپیلیٹ ٹریبیونل کی جانب سے احکامات کے بعد کیا گیا، نیپرا 14 مارچ کو سماعت کرے گی۔ پاکستان میں گاڑیاں مزید مہنگی ہونے کا امکان، ایف بی آر نے مقامی سطح پر تیار گاڑیوں پر سیلز ٹیکس 18% سے بڑھا کر 25% کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ملک میں تیار 1400 سی سی یا زائد انجن والی گاڑیوں پر 25% سیلز ٹیکس لیا جائے گا۔ اضافی سیلز ٹیکس 40 لاکھ یا زائد قیمت والی گاڑیوں پر بھی عائد ہوگا۔ مقامی طور پر تیار ڈبل کیبن 4 ویل پک اپ پر بھی اضافی سیلز ٹیکس عائد ہوگا۔